جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بیماریوں سے عطانے والا، موت و حیات کا مالک ہے۔ درود و سلام کے لائق آمنہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور آپ کے دل کی بہار، میری مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ عظیم مہمان رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو نیکیوں کی مشق کرواتے ہیں، گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی مشق کرواتے ہیں۔ آپ اگر دوسرے لفظوں میں ٹیوننگ کہہ لیں تو وجہ ہے کہ ہم جیسے گناہگار انسانوں کی اس رمضان المبارک میں ٹیوننگ ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچنے اور نیکی کی طرف عمل پیرا ہونے کا شوق، جذبہ بیدار ہوتا ہے، دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، ڈر، تذلل، تخشع، عاجزی، انکساری، شب بیداری، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے، اس کے فضل سے، اس کی عنایات سے ایک ماحول بنتا ہے مسلمانوں کی بیداری کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال، صالح اعمال کرنا، اسی کا نام تقوی ہے، تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بڑی اہمیت دی ہے، اور تقوی ہی کامیابی کا راز ہے۔ تقوی بھلائیوں کا مجموعہ ہے، تقوی گناہوں کو رد کرتا ہے، اور یہی تقوی موجب رضا الہی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ اور یہ تقوی جب انسان اپنے پورے بدن پہ اختیار کرتا ہے تو یقیناً اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ آنکھ کا تقوی، زبان کا تقوی، دل کا تقوی، ہاتھ پاؤں کا تقوی، جب نیت درست ہو جاتی ہے، انسان کا دل تیار ہو جاتا ہے، تو باقی جوارح، باقی اعضاء بھی نیکی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد بھی تقوی ہی بتایا ہے، کہ رمضان کے روزے تمہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جس انسان کے پاس تقوی نہیں ہے وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بارہا قرآن مقدس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور ورنہ حق تقاتہ ہی، متقی ایسے بننا ہے جیسے متقی بننے کا حق ہے. ایسا تقوی اختیار کرو حق تقاتہ ہی، جس طرح تقوی کا حق ہے. ایسے اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ایسی نیکیاں کرو، اس انداز میں نیکیاں کرو کہ جس طرح نیکیاں کرنے کا حق ہے. ایسے گناہوں سے بچو جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق ہے. حق تقاتہ ہی. اور پھر عارضی نہیں کہ فقط رمضان المبارک کے مہینے میں یا کسی اور وقت میں نہیں، ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم نہ مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ، نہ مرنا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اس حالت میں کہ تم مطیع فرما بردار ہو. مسلمون، مسلم کسے کہتے ہیں؟ وہ مومن جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں رہتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے نفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند، نمازی بندہ، روزے دار، اللہ نے استطاعت دی ہے زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، صوم و صیام کا پابند، ہمیشہ سچ بولنے والا، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھنے والا، ایسا بندہ متقی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ بھی تقوی اختیار کر کے بچنا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی متقی بناؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی تقوی کی طرف لاؤ تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تم اپنے آپ کو بچا لو. قوا انفسکم، بچاؤ، تقوی اختیار کرو، متقی بناؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی. گناہوں سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. نیکی کی طرف آؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی لاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کا یہ مفہوم بنتا ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نواسے رسول ہیں. جانتے ہیں حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ حسن، حسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، نواسے، جنتیوں کے سردار حسن بن علی، حسین بن علی. وہ حسن فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ حفظ کر لیے، یاد کر لیے. اور وہ کون سے الفاظ ہیں اتنے قیمتی؟ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے، یہاں تک کہ اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. مشکوک چیز بھی گناہ کی طرف لے جاتی ہے. مشکوک چیز بھی، کہتے ہیں میں نے اپنے نانا جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی اور یاد کر لی کہ جس میں شک ہے اسے چھوڑ دو. شک ہے کہ شاید گناہ نہ ہو، شاید اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس کام کو چھوڑ دو. وہ کام کرو جس میں تمہیں گناہ کا شک نہیں ہے، گناہ کا شبہ نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تقوی ہے، اسے تقوی کہتے ہیں. متقی بندہ ہمیشہ مشکوک چیزوں سے بچتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خوبصورتی کو خوبصورت انداز میں بیان کیا. ہم بھی مسلم ہیں نا, اسلام ہمارے پاس بھی ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے ہم نے اسے خوبصورت ترین بنا کے رکھا ہوا ہے یا نہیں, اس کو مزین کیا ہوا ہے یا نہیں. اسلام تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے, اسلام کی دولت ہمارے پاس ہے, ہم نے اس کی قدر کی ہے یا نہیں کی, یہ دیکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ ان کاموں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے باعث ثواب نہ بنے. لامانی کاموں کو چھوڑ دے, لامانی اعمال کو چھوڑ دے, ہمیشہ وہ کام کرے جس میں اس کے لیے فائدہ ہے, جس میں اس کے لیے اجر ہے, جس میں اس کا مالک خوش ہوتا ہے. اگر ہم یہ عادت اپنا لیں کہ ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, ہر اس کام کو چھوڑ دیں جو ہمارے لیے مفید نہیں ہے, یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام بندے کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہی ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم, متقی بن جاؤ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کا خوف رکھنے والے, گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. اللہ سے ڈر جاؤ, ما استطعتم, جتنی تم استطاعت رکھتے ہو, جتنی تم طاقت رکھتے ہو, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم وہ اپنی طاقت گناہوں کی طرف صرف کر دیتے ہیں. ہمیشہ اللہ سے ڈرنے کی کوشش کریں. اگر گناہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کیا میرے میں استطاعت ہے, طاقت ہے, اتنی ہمت ہے, اتنی جرأت ہے کہ میں اس گناہ کو مسترد کر سکتا ہوں. اس کو مسترد کرو, اس کو ٹھکراؤ. اور نیکی کو جب دیکھتے ہو تو دیکھو کہ میں یہ نیکی کر سکتا ہوں یا نہیں, میں یہ اچھا کام کر کے اپنے مالک کو راضی کر سکتا ہوں یا نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی تم قدرت رکھتے ہو, جتنی تم طاقت رکھتے ہو, اللہ سے ڈرو. کہیں رب تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کے رسول بھی نہیں ڈرتے تھے اللہ سے. کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والی ہے. اس کے باوجود آقا فرماتے ہیں میں تمہیں بھی اور اپنی ذات کو بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو اپنانا چاہیے. فرمایا الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, گناہ بھی واضح ہے, نیکی بھی واضح ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ, گناہ اور نیکی کے درمیان, حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں, مشتبہ امور ہیں. انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ نہ جانے یہ گناہ کا سبب بنے گے یا نیکی کا, یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں. حلال کا پتہ ہے میرے لیے جائز ہے, نیکی کا پتہ ہے میرے لیے مفید ہے, گناہ کا پتہ ہے میرے لیے ناجائز ہے, حرام کا پتہ ہے کہ میرے لیے غیر مفید ہے. لیکن کچھ امور متشابہ ہوتے ہیں درمیان میں کہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کام کرنا میرے حق میں بہتر ہے یا چھوڑنا. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر انسان اللہ کا ڈر رکھتا ہے, اللہ کا خوف رکھتا ہے, متقی انسان ہے, ایسے کام وہ کام ہوتے ہیں
لا یعلمہن کثیر من الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مشتبہ امور جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ نیکی ہے یا بدی ہے، حلال ہے یا حرام ہے. تو فرمایا کہ جو شخص فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ، جو شخص ایسی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا، اپنی عظمت کو، اپنی عزت کو، اپنے مقام کو محفوظ رکھ لیا، اپنے دین کو بچا لیا. یہ بدعات، یہ خرافات ان سے بچ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے نا جو گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے. اور جتنی انسان کے اندر تقوی کی کمی آتی جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کم ہوتا جائے، اتنا وہ دل کا سیاہ ہوتا جاتا ہے. ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، ایک تو ہے کافر، اس کی بات چھوڑے. ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، مومن بندے کے گناہ کرنے سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ، ایک داغ، ایک دھبا پڑ جاتا ہے. کہاں؟ دل پر. مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر گیا، استغفار، یا اللہ مجھے معاف کر دے، وَنَزَعَ، اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، باز آ گیا، وَاسْتَغْفَرَ، اللہ سے معافی بھی مانگ لی، سَقَلَتْ قَلْبَهُ، تو وہ نقطہ اس کے دل کو چھوڑ کر اتر جاتا ہے، اسے دل سے اتر جاتا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے. توبہ کر لی، گناہ کو چھوڑ دیا، استغفار کی ہے مومن بندے نے، اس کا دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، سیاہ نقطہ جو گناہ کی وجہ سے پڑا تھا وہ دھل جاتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر وہ مزید گناہ کرتا جاتا ہے، مومن بندہ مزید گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ، ایک گناہ کیا پھر دوسرا پھر تیسرا، زادت ہو، وہ نقطہ پڑتا جاتا ہے، پڑتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ تغلق قلبہ، یہاں تک کہ مومن کا دل بند ہو جاتا ہے. نیکی کرنے کی توفیق بھی رب تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں، بند ہو جاتا ہے، فہم و فراست، احساس ختم ہو جاتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. فذالک الران، اسے ران کہتے ہیں، ران، زنگ، اسے کیا کہتے ہیں؟ گناہ پہ گناہ، نقطے پہ نقطہ پڑتا گیا، نقطہ بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ران ہے. کیا ہے؟ ران. ران زنگ کو کہتے ہیں، دل کا زنگ. اللہ اکبر کبیرہ. الذی قال اللہ جل ثناؤہ، یہ وہ ران ہے، وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ہے. فرمایا کہ اس کا ذکر، اس زنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ہے. اور وہ زنگ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. خبردار، یہ ران ہے، زنگ چڑھ چکا ہے انسانوں کے دلوں پہ، سبب اس کے کہ جو انہوں نے گناہ کمائے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں. تو میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کی میزبانی یہی ہے کہ ہم نیکی کی طرف بڑھیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آل و عیال کو بچائیں. یہی رمضان المبارک کی قدر ہے. جتنے بھی اعمال ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں جوش و جذبہ سے، وہ کیا ہے؟ نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں. اس سے تقوی آتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں آتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے، تقوی دل میں آ جاتا ہے، تو
گناہ کرنا انتہا کا مشکل ہو جاتا ہے اور نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی نفس کی قسم ہے، انسانی جان کی نفس کی قسم ہے، اور جیسا کہ رب تعالیٰ نے اسے سنوارا، کیسے رب تعالیٰ نے انسان کو سنوارا ہے، برابر کیا، بنایا ہے۔ رب تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں انسانی جان کی، انسانی نفس کی، اور جیسے اس کو بنایا ہے، سنوارا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بنا کر، سنوار کر، خوبصورت بنا کر اسے سمجھا دیا ہے۔ کیا سمجھا دیا ہے؟ فجورها وتقواها، گناہ اور تقوی، گناہ اور نیکی، بدی اور نیکی سمجھا دیا انسان کو کہ یہ کام اچھا ہے تیرے حق میں اور یہ کام تیرے لیے برا ہے۔ ساتھ فرمایا قد افلح من زکاہا، جس انسان نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، قد افلح، وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ یہ رمضان کی تیاری کیوں کر رہے ہیں؟ فلاح پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، وہ فلاح پا گیا، قد افلح، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساها، جس انسان نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، گناہوں میں ملوث کر دیا، وہ نامراد ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ ایسا انسان اللہ کی ناراضگی کا مستحق، جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ یہی رب تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو مومن اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ قیام میں کھڑے، اللہ کا ڈر، رکوع میں گئے، اللہ کا ڈر، سجدے میں گئے، اللہ کا ڈر، تشہد میں بیٹھے، اللہ کا ڈر۔ اپنی نمازوں میں جو خشوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، یقیناً وہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، اور یہی تقوی کا معیار ہے، مطلوب ہے، مقصود ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، پہلا کام کیا ہے کہ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں وہ کامیاب ہوگا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، جہاں بھی گناہ نظر آتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسے تقوی کہتے ہیں۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اعراض کر لینا، یہ فلاح، کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اپنے نفس کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہے، تقوی کو ساتھ رکھا ہے۔ میرے بندے وہ ہیں جن کے دل میں تقوی ہے، میرے بندے وہ ہیں جو ڈرنے والے ہیں، میرے بندے وہ ہیں جو خضوع و خشوع کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب یہ گناہوں کے پاس سے گزرتے ہیں باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، لغویات، بےہودگی، فضولیات، گناہ، جب بھی گناہ کے پاس سے گزرتے ہیں، مَرُّوا كِرَامًا، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، گناہ میں ملوث نہیں ہوتے۔ اس کی مثال بھی بیان کی گئی ہے نا، یہ تقوی جو ہے نا، اپنے آپ کو بچانا، اپنا دفاع کرنا، اپنے ایمان کا دفاع کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے مسافر کسی باغ سے، جھاڑیوں سے گزرتا ہے، کانٹے دار، خاردار جھاڑیاں، اور اپنے آپ کو ان کانٹوں سے بچا کر، ادھر ادھر ہو کر، اپنے لباس کو بچاتے ہوئے، اپنے بدن کو بچاتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی کانٹا خراش نہ دے۔ ایسی مومن بندہ دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے اس طرح بچاتا ہے جس طرح ایک مسافر اپنے آپ کو جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے کانٹوں سے بچاتا ہے۔ پاک دامن ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کی مہمان نوازی بھی ایسی کمال کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
متقی انسان اس کی صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اذا مسهم طائف من الشیطان، جب ان کو شیطان کی طرف سے کسی گناہ کا اثر ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے کسی گناہ کا خیال آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے گناہ کا خیال، گناہ اثر کرنا چاہتا ہے. تذکروا، فوراً وہ چکنے ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو سست نہیں کرتے، گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے. تذکروا، فوراً اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں، چکنے ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، میرے رب نے منع کیا ہے. وہاں اپنے نفس کو بچا کر، اپنے بدن کو بچا کر وہ اپنا راہ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، انہیں صاف صاف نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے، میں اس میں کبھی بھی ملوث نہیں ہوں گا. ان المؤمن، بے شک جو مومن ہے، یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو دیکھتا ہے. مومن اپنے گناہ کو دیکھتا ہے. دیکھتا تو فاسق بھی ہے، لیکن دیکھنے کا معیار الگ ہے. مومن الگ معیار سے دیکھتا ہے، اور فاسق فاجر اس کو لذت آتی ہے گناہ میں. لیکن جو مومن ہے نا، جس کے دل میں تقوی ہے، یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو دیکھتا ہے. کأنہ قائد، وہ ایسے سمجھتا ہے جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں تحت جبل، ایک پہاڑ کے نیچے. میرے اوپر پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اور میں اس کے نیچے خطرے میں بیٹھا ہوں. یخاف ان یقع علیہ، اور ہمہ وقت اسے یہ سوچ ہے کہ کب یہ پہاڑ میرے پہ گر جائے. مومن بندہ گناہ سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح بندہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، ہمہ وقت خطرہ ہو کہ کب یہ میرے اوپر گرے گا. مومن بندہ گناہ سے اس طرح خوف کھاتا ہے کہ کب یہ گناہ میرے پہ گرے گا، میرا رب میری جنت کو جہنم میں تبدیل کر دے. گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو تباہ کر لینا ہے، میں نے اپنی آخرت کو تباہ کر لینا ہے، میرا کچھ نہیں بچے گا. جس طرح پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوگا، اسے یقین ہے کہ کب، یعنی کسی وقت، کسی لمحے بھی یہ پہاڑ میرے پہ گرے اور میرا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. ایسے مومن بندہ جو ہے، متقی بندہ جو ہے، وہ گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح پہاڑ میرے سر پہ ہے، جب بھی میں اس گناہ میں ملوث ہو گیا میرا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. وہ گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، حقیر نہیں سمجھتا. اور تم بھی، ہم بھی گناہوں کو حقیر نہ سمجھے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان کو بھی حقیر نہ سمجھے. یہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بہت بڑا سبب بن جاتے ہیں انسان کو جہنم لے جانے کے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور وہ شخص جو ہے مومن ہے، مسلمان، لیکن ہے فاجر، گناہ گار ہے، تقوی نہیں ہے، دل میں خوف نہیں ہے مسلمان، کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن فاجر ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے، گناہ کرتے ہوئے لذت محسوس کرتا ہے. یہ دو مومنوں کی صفت بیان کی گئی ہے نا. پہلے میں متقی تھا جو ڈرتا ہے گناہ سے، اور دوسرا فاسق ہے، فاجر ہے. یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہ کو اس طرح دیکھتا ہے کذباب مر علی انفہ، جس طرح بس کوئی مکھی تھی ناک پہ بیٹھی اڑ گئی. گناہ کیا، آگے چل دیا، آگے پھر گناہ، پھر چل دیا. وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے. تقویٰ جو ہے وہ انسان کو احساس دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے. اور جس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے اس کو احساس نہیں ہوتا گناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے، تمثیل دی ہے کذباب مر علی انفہ، وہ تو ایسے گناہ کو سمجھتا ہے جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی اڑ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. فقال بہ ہکذا، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایسے اس کو محسوس ہوتا ہے. یہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. انہوں نے اپنی فوج کے سپاہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نصیحت کی، وصیت کی. اپنی فوج کا سپاہ سالار سعد بن ابی وقاص بھیجا فوج کے ساتھ اور ان کو نصیحت کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم یہ تقوی انسان کی زندگی کو تار دیتا ہے، انسان کے اندر روح پیدا کرتا ہے، انسان کو با اخلاق بناتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے، انسان کو ذلتوں سے بچاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا سعد، اے سعد، اوصیکا ومن معک من الجند، میں تجھے بھی نصیحت کرتا ہوں اور تیری فوج کو بھی نصیحت کرتا ہوں، تیرے لشکر کو بھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد میں تجھے بھی نصیحت کرتا ہوں اور تیرے لشکر کو، تیری فوج کو بھی نصیحت کرتا ہوں بتقوی اللہ عز و جل، کہ تم متقی بن کے رہنا، تمہارے دلوں میں ہمہ وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے. تم دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو لیکن دل میں خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ هِيَ أَعْظَمُ الْعُدَّةِ عَلَى الْعُدُوِّ، یہ تقوی جو ہے نا، اللہ کا ڈر، یہ تمہارے پاس غلبے کا بہت بڑا اسلحہ ہے تمہارے دشمن کے مقابلے میں. اگر تمہارے دل میں تقوی ہے تو تمہارا دشمن ہارے گا. 313 تھے، ادھر 1000 کی تعداد، نہ اسلحہ تھا، نہ لڑنے کے لیے تیر و تفنگ تھا، لیکن تھا تو رب پہ ایمان تھا، رب پہ توکل اور بھروسہ تھا، دل میں تقوی تھا، اللہ کا ڈر تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعد میں تجھے بھی، تیری قوم کو، تیرے لشکر کو، تیری فوج کو بھی اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا ڈر اگر تمہارے دل میں ہے تو یہ ڈر تمہارے دشمن کے مقابلے میں غلبے کا بہت بڑا اسلحہ ہے، ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے. اور اگر اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو تو پھر لوگوں کا ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان بہادر نہیں رہتا، اس کے دل سے رب تعالیٰ جرأت کو سلب کر لیتے ہیں. فرمایا کہ اگر دشمن پہ غلبہ پانا ہے تو تقوی اختیار کرو. وَإِنَّمَا يُنْصَرُ الْمُؤْمِنُونَ بِتَقْوَاهُمْ لِلَّهِ، قانون یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی فتح ملتی ہے اس تقوی کی بنا پہ ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رکھ دیا. آج ہم تعداد کے اعتبار سے کم تو نہیں ہیں، کتنی ہماری مسلمانوں کی تعداد، لیکن دل میں وہن ہے، دنیا کی ہرس، لالچ، دل میں خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، نیکی کا شوق نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی ہرس نہیں ہے. اس وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. آج اگر ہم دل میں تقوی پیدا کر لیں تو یقیناً کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی. فرمایا انما ينصر المسلمون بتقواهم لله وبمعصية عدوهم له، تمہاری کامیابی تمہارے دل میں تقوی کی بنا پہ ہے اور تمہارے دشمن کی نافرمانی کی بنا پہ ہے. تمہارا دشمن رب کا نافرمان ہے اور تم فرما بردار، اس لیے کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے. آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْنَا نَحْنُ وَهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ، جس وقت ہم مسلمان ان کافروں کے ساتھ گناہوں میں برابر ہو گئے، جب ہم گناہوں میں ان کافروں، ان دشمنوں کے ساتھ برابر ہو گئے، سود وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھانا شروع کر دیں، جھوٹ وہ بھی بولتے ہیں ہم بھی بولنا، شرک وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرنا شروع کر دیں، جب گناہوں میں، نافرمانیوں میں وہ اور ہم برابر ہو جائیں گے، کان لہم الفضل علینا فی القوہ،
اللہ کا قانون یہ ہے کہ رب تعالیٰ پھر غلبہ ان کو عطا کر دیتے ہیں، غلبہ ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے، اللہ کا خوف اور نیکی کی طرف بڑھنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرے، گناہوں سے بچنے کی حس اس کو بیدار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا امتحان رب تعالیٰ نے تقوی کا لیا تھا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ صحابہ ایسی جماعت تھی کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا کہ ان میں تقوی کتنا ہے۔ جب دیکھا کہ صحابہ کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، اعلان کیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے معافی کا اعلان ہے اور بہت بڑے اجر جنتیں تیار کر۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی کی مشق کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے مشق کرنی ہے، اپنی ٹیوننگ کرنی ہے کہ گناہوں سے بچیں اور نیکیاں کریں۔ یہ مہمان رمضان اس کی میزبانی ہے جو آج میں نے جمعہ کے خطبہ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ مہمان آ رہا ہے جسے رمضان کہتے ہیں، ہم اس کی قدر، اس کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ دل میں تقوی پیدا کر کے، اللہ کا ڈر پیدا کر کے، نیکیوں میں جذبہ اور شوق اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔